سن 1951 میں پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی. حکمران بہت کم عقل تھا. خواجہ ناظم الدین جیسے اشراق و تہجد کا پابند تھا لیکن کم عقل بہت زیادہ. اور مال روڈ لاہور میں مسلمانوں پر گولیاں چلی, سینکڑوں آدمی مارے گئے. اور بڑے بڑے علماء استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب, مولانا اسد نوری, مفتی عبدالقیوم بوقلوئی اور تمام اکابر گرفتار تھے, اور دوسری طرف سے بھی ان کے مولوی سارے گرفتار تھے. راولپنڈی جیل میں یہ لوگ جمع تھے. اور اس زمانے میں چونکہ سیاسی طاقت نہیں تھی تو جیل میں علماء کو پریشان کیا جاتا ہے بہت زیادہ. ایک بڑے عالم اور بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ صبح اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے اور پھر وہ جیل کا جو پلر تھا نا, جسے مسجد کا پلر ہے, اس کے ساتھ لپٹ جاتے تھے. ایسے لپٹ جاتے تھے, متا نصر اللہ, متا نصر اللہ, خدا وہ مدد کب آئے گی, کب آئے گی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, وہ مدد آ گئی, لوگ چھوٹ گئے. لیکن ان کے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسین صاحب, سب منڈی والے پشاور کے. وہ جب ان کی خیریت پوچھتے تھے تو کہتے تھے وہ ہمارے ساتھی متا نصر اللہ زندہ ہے. تفصیل لوگ تیسا وقت یہ بولے سے جیل کی پلر کا بورغارا ہو تو چلے رہے کیشوری, متا نصر اللہ, متا نصر اللہ. ہر شخص کا اپنا انداز ہے. مسئلہ تو ہے اس کے اخلاص پر. ہمارے ساتھی ہے ایک اکثر دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینے نصیب کرنا. ایک بھی میں نے قیامت کا نقشہ دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم آ گئے سب لوگ اور لواء الحمد اور سب چیزیں نظر آئی. حوض بھی ظاہر ہو گیا ہے, کیا پانی ہے, کیا خوبصورت ہے, کیا کنارہ ہے, کیا یہ ستارے ہیں نا ان کے آخورے بنے ہوئے ایسے خوبصورت. اعلان ہوا کہ کچھ لوگوں نے دنیا میں دعا مانگی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے, پہلے اپنے ہاتھ سے ان کو پلائے. تو پھر ذہن میں خواب میں عمومی سب ہے یہ بھی اکثر کہتا ہے, اور وہ نکلا, ان کو کہا آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر کا پانی پلایا. تو ان کو دعا ایسی لگ رہی تھی لیکن کام کر گئی تھی, اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے. اس کے بعد میں نے جب بھی دعا کیے تھے ایک آدھ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا نصیب کرو. کہنے میں کیا جاتا ہے, کہا کرو, کہنے سے ہی سارا کام بنتا ہے. آپ نے جزیرۃ العرب کے بہت بڑے سخی کا ذکر کیا جو رات کو اونٹ کٹواتا تھا, پکواتا تھا, بھولے بیٹھ کے لوگوں کو کھلاتا تھا اور لوگوں کو ان سے بڑا آرام ملا تھا. تو صحابہ نے کہا غفر لہ, بخشا گیا. آپ نے کہا کہ نہیں. اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی, یہ اللہ مجھے معاف کر رہا ہے, افسوس کہہ دیتا تو بچ جائے. دعائیں خوب مانگنا چاہیے اور الفاظ خوب کہنا چاہیے اور اللہ کے سامنے محتاج بن کر ہو بھی ہم محتاج.